الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا وعدہ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وإمامنا ومرشدنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا ذی وقار علماء کرام، سامعین کرام، حضرت مولانا قاری سعید صاحب تواڈے سامنے معاشرہ اور بالخصوص معاشرے دا اہم فرد عورت اس دے متعلق اپنے خیالات دا بخوبی اظہار فرما رہے ہیں۔ اللہ انہاں دا بیان کرنا اور تواڈا سننا قبول فرمائے۔ مینوں اے حکم کیتا گیا ہے بھئی معاشرے دے اندر بہت ساریاں خرابیاں ہوندیاں، ہر معاشرے دے اندر کوئی اس قسم دا بیان کیتا جائے تاکہ اس بیان دے اندر معاشرے دے اندر پیدا ہون والیاں خرابیاں انہاں دا ازالہ کیتا جائے،
لوگوں نو وضاحت کیتی جائے بھئی اے خرابی ہے اس دا اے حل ہے، اے کمزوری ہے اس دا اے حل ہے، اے پرابلم ہے اس دا اے حل ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ اے تواڈی کثیر تعداد وچوں اللہ کرے ساریاں نو اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ جے ایک بندے نو بھی عمل دی توفیق ہو ونجے تو اللہ تو قوی امید ہے او دی برکت نال اللہ اساں ساریاں دی بخشش فرما دے گا انشاءاللہ۔ خطبے دے اندر میں جیری آیت پڑھی ہے اس دا خلاصہ میں تواڈے سامنے پہلے پیش کردہ۔ اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ رب او ذات ہے جس نے ان پڑھ تے جاہل ترین لوگاں دے اندر اپنا خاص نبی بھیجا۔ ان پڑھ تے جاہل ترین اس درجے دے کہ معمولی معمولی باتاں تو معمولی گلاں تو فسادات نو اور جھگڑیاں نو اتنا طول دیندے ہیں کہ او معاملہ گل بات تو شروع ہو کے قتل تک جا پہنچدا ہے۔ وقت اگے قتل در قتل اور او دشمنی در دشمنی اور وہ ایک نسل تک نہیں نسل در نسل چلتی رہتی ہے۔ جہالت دی اے پوزیشن ہے۔ او دی ایک مثال میں تانوں سناواں، انہاں دی جہالت دی اور انہاں دی گمراہی دی سطح اے آئی بھئی بیت اللہ جئی مقدس جگہ، بڑی مقدس جگہ ہے نا جی بیت اللہ، بیت اللہ جئی مقدس جگہ جتھے فرشتے بھی عاجزی دے نال حاضر ہوندے، ہر ایمان والا بندہ او دل وچ تڑپ رکھدا ہے کہ اللہ سانو بیت اللہ وکھا، رکھ دے ہو اللہ جیرے آدھے پین رکھ دیاں سارا نو اس دی توفیق عطا فرما۔ اچھا اللہ سارا نو توفیق دے، یہ نہیں آدھے پہ انہوں نے بھی پہنچا۔ ایو جئی مقدس جگہ، ایو جیا مقدس مقام تے انہاں لوگاں دی گمراہی دی اے پوزیشن کہ اس مقدس مقام دا طواف کر دیں تے ننگے ہو کے طواف کر دیں۔ اور تسا آپ دسو اس قوم دی گمراہی اور جہالت دی کہ اس دی پوزیشن ہو سی، یہ بیت اللہ دا ننگا طواف۔ ایو جئی جاہل ترین قوم دے اندر اللہ نے اپنا نبی اور ایسا نبی جیرا امام الانبیاء پیغمبر ہے، ساری کائنات دا دولہا پیغمبر، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، رب تو بعد قصے دا مقام ہے تا اللہ دی قسم اے ہے او آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام ہے۔ مندے ہو نا انشاءاللہ۔ ایو جئی ہستی نو اس گرے ہوئے ماحول دے اندر بھیجن دا مقصد کہہ رہا ہے، وجہ کہہ رہی ہے۔ جتھے پیغمبر دی ذمہ داری اللہ نے دسی ہے کہ لوگوں نو قرآن سنا تے قرآن سمجھا تے سنت سمجھا تے انہاں دا تزکیہ کر، جتھے اے چار ذمہ داریاں بیان ہوئیں اتھے میرے نبی دے ذمے اے بھی ذمہ داری آئی کہ اس گرے ہوئے معاشرے نو تعمیر کر، انہاں دے اخلاق کوئی نہیں، کردار کوئی نہیں، گفتار کوئی نہیں، طریقہ کار کوئی نہیں، انہاں دا کچھ بھی انسانیت والا کوئی نہیں۔ میرا سونا پیغمبر انہاں لوگاں تے جا کے محنت کرتے اس معاشرے نو سدھار، معاشرے دی تعمیر کر، معاشرے دا اصلاح کر معاشرے دی۔ اور اللہ دی قسم ہے او جیا گرا ہویا معاشرہ
یہ دی پوزیشن تو میں دسی بیٹھا اس معاشرے دی جس وقت میرے نبی آخو صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کیتی ہے، اس تے محنت کیتی ہے، انہاں دی اصلاح کیتی ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ او جیرے تربیت یافتہ لوگ ہیں او چل دے زمین تے پین تے پیران دی آہٹ عرش برین تے پہنچ گئی، اتنے اچھے مقام جس وقت میرے سونے نبی نے معاشرہ تعمیر کیتا تے ابو بکر جیا زمین تے کھڑے ٹاٹ دا لباس پایا ہویا ہے، اللہ دے نبی نے جبرائیل نو ڈٹھا ہے تو وہ بھی ٹاٹ دا لباس پائی کھڑا ہے۔ میرے نبی نے پوچھا یار جبرائیل ایک کے معاملہ ہو گیا تیرے نال؟ جبرائیل آدھا ہے یا رسول اللہ جیرے تواڈی تربیت دے نتیجے دے اندر ابو بکر تیار ہوئے اس جس وقت ٹاٹ دا لباس پایا ہے، اللہ نے 7 آسمانہ دے فرشتہ نو حکم دیتا ہے تساں بھی ابو بکر دی طرح ٹاٹ دا لباس پاؤ۔ بھائیو اے اچھا مقام کیوں پیا ملدا ہے؟ میرے نبی نے معاشرے دی اصلاح کیتی ہے۔ تا مقصد اے گل کرن دا کہ بھائیو جس طریقے نال قرآن پڑھنا ضروری ہے، قرآن سمجھنا ضروری ہے، سنت نو حدیث نو پڑھنا ضروری ہے، تزکیہ نفس کرنا ضروری ہے، اسی طرح میرے بھائیو معاشرے دی اصلاح بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہون میں تواڈے سامنے معاشرے دی اصلاح واسطے جیڑی چیز بیان کرنی ہے وہ اللہ دا قرآن ہے۔ او دی وجہ یہ ہے کہ اساڈے اساتذہ، اساڈے مشائخ، اساڈے علماء، جمعیت اشاعت التوحید و سنت دے اساڈے مقتدات رہبر انہاں بھی سانو ایو گل سمجھائیے وات انہاں ساراں دے تے اساڈے تے ساری کائنات دے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایو گل دسائیے لوگوں کسے مسئلے دا حل بھی تلاش کرنا ہوئے تو سب تو پہلے کسے تلاش کرنا ہے؟ اللہ دے قرآن دے اندر تلاش کرنا ہے۔ تو میں تواڈے واسطے ایک حل ڈھونڈ کے لے کے آیا کہ یار اساڈا معاشرہ چاہے اے تواڈا تھمے والی دا معاشرہ ڈھوکرائی ہوئے، چاہے اساڈا میاں والی ہوئے، چاہے پورا پاکستان ہوئے تے انٹرنیشنل کسے جگہ دا کوئی بھی معاملہ ہوئے، اس معاشرے نو سدھارن واسطے اللہ دا قرآن اسانو کیری تعلیم دیندا ہے او میں تواڈے سامنے بیان کردہ، لیکن میری درخواست ہے ساتھیاں تو اللہ دا واسطہ ہے نیت جیری ہے نا، نیت اے رکھ کے بیٹھو کہ اساں اس سنی ہوئی گل تے عمل کرنا ہے۔ بھائیو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ عمل کوئی نہیں کیتا نا تے انج آٹا ڈھینگرا تے ویٹا ہے، میں بھی انج ڈنڈ گھٹدا راساں، حضرت صاحب بھی تواڈے سامنے ادھا پونا گھنٹہ کھپ دے رہے، اساڈا انج کھپن ویسی تے تواڈا انج ٹائم ضائع تھی سی۔ اس واسطے نیت کرو اللہ جیڑا اساں سنی بیٹھے ہاں یا سننا ہے، اللہ اس تے اسانو عمل دی توفیق نصیب فرما۔ ہن سنو جی، قرآن وچوں اساڈے معاشرے دے اندر اصلاح واسطے اللہ نے قرآن وچ کیڑی گل کیتی ہے، میں انشاءاللہ کوشش کرساں گھنٹے دے اندر تانوں فارغ کر دیا۔ ٹھیک ہے جی؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے سورت حجرات 26واں پارہ پہلی آیت تو میں شروع کردہ اور ساتھیاں نو سمجھے ساں کہ اللہ اساڈے معاشرے دا بگاڑ ختم کرن واسطے اور معاشرے دی اصلاح واسطے کیرے کیرے قانون اسانو دسائیں تاکہ اساں اج پڑھ کے سن کے اس دوتے پوری پوری عمل دی کوشش کراں۔ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ
او لوگو، او ایمان والو، او کلمہ پڑھنے والو، اگر تساں چاہتے ہو ساڈے معاشرے دے اندر امن آ جائے، ساڈا ماحول پرسکون ہو جائے، دنیا دی زندگی جنت دی طرح اطمینان والی بن جائے، ہر بندہ چاہتا ہے نا۔ اس تو پہلے ایک اور گل سنو، اج جتنے بھی لوگ محنتاں کر دین، پیسہ کمین دین، ملازمتاں کر دین، مزدوریاں کر دین، دکانداریاں کر دین، کھیتی باڑیاں کر دین، اے دا مقصد اے ہوندا ہے یار ساڈے کول مال آ جائے تاکہ سانو سکون مل جائے۔ اس واسطے کرتے ہیں نا، تاکہ سکون دا کھائیے، سکون دا پیئے، سکون دا رہیے، اس واسطے ہوندا ہے۔ اللہ فرمائے او لوگوں، اگر تساں چاہتے ہو کہ تواڈے معاشرے دے اندر سکون آ بنے، پہلا پہلا اصول ہے لا تقدموا بین یدی اللہ۔ اللہ دا جیڑا بھی فیصلہ تواڈے سامنے بیان کیتا جاوے، قرآن دا مسئلہ، حضرت عقیدے تو شروع ہوندی ہے نا، اصلاح عقیدے تو شروع ہوندی ہے، اگے بہت ساری چیزیں آسن ہیں انشاءاللہ۔ جیڑا بھی فیصلہ اللہ دا قرآن چا کرے، اس وقت اس فیصلے دے سامنے چوں چرا نہیں کرنی، یار فلاں اے پیاد ہے، فلاں کتاب دے اندر تا اے لکھا ہوئے ہے، فلاں بزرگ نے فرمایا، اور بزرگ بھی سر رکھیاں تے، بزرگ دا احترام بھی اپنی جگہ تے، لیکن اللہ دی قسم ہے ساری کائنات نالوں زیادہ بزرگی والی کتاب اللہ دا قرآن ہے۔ اس قرآن تو زیادہ کہنوں عزت نہیں دیونی۔ جدہ بھی اپنی زندگی دے اندر کوئی بھی معاملہ ہوئے، خبردار ہو میرے بھائیو، اللہ نے فرمایا اللہ تقدموا بین یدی اللہ، اس اللہ دی کتاب تے اگے چوں چرا نہیں کرنی، کچھ بھی ہو جائے، مردے مر جاؤ، جیرا فیصلہ قرآن دا ہوئے، سچے دل نال قرآن دا فیصلہ تسلیم کر لو۔ اے پہلا اللہ نے اصول دس ہے کامیاب زندگی گزارن دا۔ جیرا بندہ اللہ دے قرآن دے اگے چوں چراں چا کرے، اللہ دے قرآن دے اگے کوئی اور نویاں گلاں چا کڈے، اللہ فرمائے او دے سینے دے اندر، دل دے اندر ایمان نہیں بچ سکدا۔ جس وقت ایمان نہ بچیا، اللہ دا فیصلہ ہی یہ جے بندے نو اسا ہمیشہ دی جہنم دا داخلہ دے دینا۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا اصول مختصر کرنا ہے جو بہت ساری گلاں۔ دوسرا اصول وَرَسُولِهِ، او لوگو کدیں بھی اللہ دے نبی تو اگے بھجن دی کوشش نہیں کرنی۔ جیری گل میرا پیغمبر فرما دے وے، جیری گل میرا پیغمبر فیصلہ کر دے وے، اس تو اگے ودھن دی کوشش نہیں کرنی۔ جیرا بھی بندہ اللہ دے پاک پیغمبر دے فیصلے نو تسلیم نہ کرے، اللہ فرمائے میں اللہ دا اعلان سنوں، فلا وربک لا یؤمنون۔ ایو جیا بندہ اللہ فرمایا مینو رب من دی قسم ہے، جیرا محمد دا فیصلہ نہ مننے او مومن نہیں ہو سکدا۔ ٹھیک ہے، مشہور واقعہ ہے، ایک یہودی اور ایک کلمہ پڑھنے والا، انہاں دے درمیان اختلاف ہو گیا کسے گل تو۔ اے آدھے کلمہ پڑھنے والا اے چیز میری ہے،
یہودی آد ہے اے چیز میری ہے۔ یہودی نے آکھا یار او کلمہ پڑھنے والا، اگر تو نہیں مندا میری گل تے آ تواڈے نبی کول فیصلہ کرا لینے آ۔ کہہ رہا اچھا مقام ہے سارے نبی دا، یہودیاں نو اعتماد ہے۔ اوے خوش رہو، اللہ تانوں ایو جا نبی اللہ سانو دیتا ہے کہ دشمن بھی اللہ دے نبی تے اعتماد پیا کریندا ہے۔ تو سنا ہو سی علماء کو لو بھئی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے و مدینہ ویندے پے تے حضرت علی نو فرمایا علی میرے بستر تے آرام کر تے اے لوگاں دیاں امانتاں پئیاں نہیں۔ عجیب جہی گل ہے، اے کیڑے لوگ ہیں؟ یہ 13 سال ہو گئے، 53 سال دی عمر وچ اللہ دے نبی نے ہجرت کیتی ہے، ٹھیک ہے، 13 سال ہو گئے، پتھر ہی مریندے نے، گالیاں ہی کڈیندے نے، برا بھلا ہی آدے نے، جھوٹا تے کذاب ہی بھرے مجمع چاہ دین، امانتاں ہی اسے دے کول آ کے رکھیں دے۔ پتہ نہیں تو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں اللہ دے نبی تے کیڑا اعتماد ہے انہاں نوں۔ اللہ یہودی آکھن لگا تواڈے نبی کول پوچھ لینے آ۔ دونوں چلے گئے، اللہ دے نبی نے دونوں دی گل سنی۔ اللہ دے نبی نے جس وقت دونوں دے دلائل سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیتا او کلمہ پڑھنے والا اے چیز تیری نہیں اس یہودی دی بن دیئے۔ فیصلہ ہو گیا، واپس چلے آ رہے ہیں، آندیاں اس کلمہ پڑھنے والے نے یہودی نو آکھیا یار اللہ دے نبی بڑے سچے بندے ہیں، اللہ دے نبی بڑے اچھے بندے ہیں، بڑے پاک ہیں، بڑے اچھے فیصلے کر دین، لیکن مسئلہ یہ ہے اج بڑے تھکے بیٹھے ہیں، اج بڑے کم کر کے تھکے بیٹھے ہیں، ہن انج کر دیاں اللہ دے نبی دے فیصلے تو بعد آ کے عمر دے کول فیصلہ کرویندیاں، او بھی بڑا اچھا بندہ ہے تے بڑی گل توجہ نال سندا ہے۔ یہودی جو اپنے موقف دے اندر سچا جیڑا بھی بندہ ہوے او میدان چامن واسطے تیار ہو ویندا ہے، جیڑا بھی سچا ہوئے دلائل کو لون قرآن دے، دلائل کو رون اللہ دے نبی دے سچے فرمان دے، وقت کوئی بھی مقابلے دے اندر آ ونجے اللہ دی قسم سچا بندہ پیچھے مڑ کے نہیں ویدا، او تے ڈنکے دی چوٹ تے دلائل دی بنیاد تے گل کرن واسطے تیار ہوندا ہے۔ اچھا یہودی بھی اپنے موقف دے اندر سچائی او آیا ہے، اس آکھا ٹھیک ہے چلو عمر دے کو چلے جانے ہیں۔ عمر دا دروازہ کھٹکا ہے، عمر نے پوچھے من دکل باب، کون ہے دروازہ کھٹکاون والا؟ انہاں نے رسایا جناب ساڈا اے معاملہ ہے، اساں تواڈے کول فیصلہ کراون واسطے آیا۔ کلمہ پڑھنے والا بولا گی ساڈا اے ایشو تے پرابلم ہے، تساں اس دا فیصلہ کر دیو۔ حضرت عمر بولن لگے تے یہودی پہلے بول پیا۔ یہودی آکھن لگا جناب ایک گل سنو، اس سے کیس تے اس سے معاملے دا اساں اللہ دے نبی کول فیصلہ کرایا ہے۔ حضرت عمر فرمایا بات کے بنے ہیں؟ آکھن لگا جناب تواڈے نبی نے میں یہودی دے حق دے اندر اے فیصلہ کیتا ہے، لیکن تواڈے کلمہ پڑھنے والے مسلمان آکھے ہیں اللہ دے نبی دے فیصلے تو بعد عمر دے کول فیصلہ کرا لینے ہاں۔ حضرت عمر نے جس وقت یہ گل سنی ہے فرمایا تساں ایتھے ٹھہرو، میں گھر جا رہا، گھر ہونے واپس آیا تے تواڈا فیصلہ کر دینا۔ گھر چلے گئے، تلوار نیام چو کڈی اور گھروں باہر نکلے، آندے ہی اس کلمہ پڑھنے والے بندے دا سر قلم کر کے قتل کر دیتا۔ کوہرام مچ گیا، فساد کھڑا ہو گیا، شور شرابہ مچ گیا، لوگاں نے کیس دائر کر دیتا اللہ دے نبی دی خدمت دے اندر کہ عمر نے ایک بے قصور بندے
نو قتل کر دیتا ہے۔ ہن حضرت عمر دی پیشی ہون والی ہے اللہ دے نبی دی عدالت وچ، اللہ نے جبرائیل نو بھیجا ہے، او جبرائیل جا میرے عمر نے جیرا فیصلہ کیتا ہی بڑا بہترین فیصلہ کیتا ہے، اور میں اللہ دا بھی یہ فیصلہ ہے جیرا بندہ محمد دے فیصلے تے راضی نہیں ہوندا اپنی مرضیاں دے گھوڑے دوڑیندا ہے، اپنے بزرگاں کول فیصلے کریندا ہے تے نبی دا فیصلہ نہیں پسند کریندا، او دی سزا قتل ہے، او دی سزا موت ہے، او دی سزا تباہی ہے، اللہ دے کاغذاں دے اندر او بندہ مومن بھی کوئی نہیں۔ دو اصول سمجھے نے، یاد راسن دو اصول۔ پہلا اصول اللہ دے قرآن تو زیادہ کہ ہور نو عزت نہ دیو، ٹھیک ہے، اور محمد رسول اللہ دے فیصلے تو بعد اللہ دے نبی دے فیصلے دے مقابلے دے اندر کہ ہور دا فیصلہ تسلیم، چاہے جتنا ہی کوئی چنگا کیوں نہ ہوئے، جتنا ہی کوئی اکابر کیوں نہ ہوئے، ہے او دا فیصلہ پیچھے، محمد دا فیصلہ آگے۔ اے دو چیزائیں سنہری زندگی گزارن دے اصول۔ تیسرے نمبر تے اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ او لوگو اگر مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والے ہو تو یاد رکھو سنہری زندگی دا اصول ہے، کیرا اصول ہے؟ تیسرا اصول اللہ فرمایا ہے میرے محمد کریم دا ادب کیتا کرو۔ کیا کیتا کرو؟ نبی سونے دا ادب کیتا کرو، نبی دا احترام کیتا کرو۔ یہ تسا زندگی سونی گزارنا چاہتے ہو، عزت والی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو میں اللہ تانوں فیصلہ کر کے دسا رہا، میرے نبی دا ادب کرنا تیرا کام ہے، اور دنیا تے بھی اور آخرت دے اندر عزت دے ہار پہنا منا اللہ دا کام ہے۔ میرے بھائیوں بڑی اچھی تساں سبحان اللہ کیے، لیکن توجہ نال ایک گل ذرا سوچنی ہے، میں ہٹ نہیں کردا لیکن توجہ کر، اللہ دے نبی دا ادب کر تا تیری زندگی سنہری بن سی۔ اے تے دساؤ مسلمانہ، اے تے دساؤ موحدہ، اے تے دساؤ دیوبندیہ، اے تے دساؤ عشاتیہ، محمد دی سنت نو کٹ کے نالی چوا دے منا ادب یا بے ادبی ہے؟ سنہری محترم نے فرمایا ہے، استادہ نے بھی فرمایا ہے، معاشرے نو سدھارن دے کوئی اصول دساؤ تاکہ معاشرے دیاں خرابیاں ختم ہو جاون۔ محمد رسول اللہ دا ادب کر، اللہ دی قسم ہے تیرا ایمان تا تینو کما سکتا ہے جو اللہ دے نبی دا ادب کر۔ جے پیغمبر دا احترام نہیں کیتا، پیغمبر دا ادب کوئی نہیں کیتا، پیغمبر دی سنت نو ذبح کر کے نالی دے اندر بہا دیتا ہے، شادیاں کیتیاں، شادیاں بھی کافران دے طریقے تے، غمیاں آئیاں انہاں دے موقع تے بھی کافران دے رسم و رواج دے طریقے اپنے اندر ہیں۔ محمد دی سنت دا ادب نہیں ہو کیتا، محمد دی تعلیم دا ادب نہیں کیتا، محمد دے طریقے دا ادب نہیں کیتا، پیغمبر دی دسی ہوئی گل دا احترام نہیں کیتا۔ اللہ فرمایا یاد رکھو لوگو تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ تو کلمہ پڑھ کے خوش ہو سی جو یار میں موحدہ، یار میں مسلمان، یار میں پکا عشاتیاں تے دیوبندیاں، میں پکا بریلویاں تے میں اہل حدیثاں، میں فلانا۔ اللہ فرمایا تو تے خوش ہو سی، لیکن محمد دی سنت دی بے ادبی، محمد دی تعلیم دی بے ادبی دی وجہ تو میں تیرے سارے اعمال برباد کر کے تینوں جہنم دا مستحق بنا دے سا۔ گل پلے پوندی پئی ہے؟
کڑکی گلاں تا نہیں، معاشری گلاں، معاشرتی جیڑی گلاں ہوندیاں نا، معاشرتی گلاں اے کڑویاں ہوندیاں، لیکن یاد رکھو اللہ دا قرآن گواہ ہے، ممبر رسول گواہ ہے، اللہ دا گھر گواہ ہے تے اللہ خود گواہ ہے، میں کسے بندے تے ذات تے ہٹ نہیں پیا کردا، سمجھ آئیے، میں عموماً معاشرے دی گل کر رہا، اور اے جڑی گلاں بیان ہو رہی ہیں ہر بندہ اپنے گریبان جھانکے، اللہ کرے تساں سارے پاک صاف ہوو، تواڈے اندر کوئی برائی نہ ہوئے، جے اللہ نہ کرے کوئی کمزوری ہے تے اللہ اج دی اس محفل دی برکت نال تمام کمزوریاں ختم فرما دے، ٹھیک ہے؟ اللہ معاشرہ سدھارن دا تیسرا اصول اللہ نے دسایا ہے، میرے پیغمبر دا ادب کر، میرے پیغمبر دا احترام کر، اور بندے آگ یاد رکھ میرے محمد دا ادب، اگر کوئی صحابی ہوئے، پہلا خطاب اللہ صحابہ نو کیتے تھے، اگر کوئی صحابی ہوئے انہاں نو بھی میں آکھیا لا ترفعوا اصواتکم، میرے نبی تو اچھی آواز قطن نہیں کرنی، میرے نبی دا ادب کرنے تے احترام کرنے، اچھی آواز میرے پیغمبر تو قطن نہیں کرنی، جے تسا میرے پیغمبر دی آواز تو اچھی آواز کی تھی، اللہ فرمایا میں اللہ پاک تواڈی صحابیت دا لحاظ بھی نہیں رکھنا، سارے عمل ضائع کر کے تانوں جہنم دا ایندھن بنا دینا ہے۔ صحابیت نہیں بچ دی جو محمد دا ادب نہ کیتی ہوئی، تیری توحید تے اشاعت و توحید دی رکنیت، یا تیری دیوبندیت دا علم برداری، یا کسی اور جماعت دی وفاداری نہیں بچ سکتی جو محمد دا ادب نہ ہویا تھا، چاہے وہ مرد ہے تے چاہے عورت ہے، محمد دی سنت دا احترام، پیغمبر دی تعلیم دا ادب ایک کرے گا تے تاں کامیاب ہو سکتا ہے، سمجھ آئی؟ اللہ اگلا اصول سنو، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اور لوگو اگر معاشرے دے اندر امن چاندے ہو تے سکون چاندے ہو، ایک اگلا اصول سمجھو، جے کوئی بندہ تانوں آ کے گل کرے فلانا بندہ انہیں گل پیا کریندا آئی، توجہ توجہ، اے معاشرے دا سدھارن دا اصول ہے، جے کوئی بندہ آ کے انہیں چا گل کرے فلانا بندہ اے گل پیا کردائی، فلاں مائی انہیں پئی آدھی ہے تیرے بارے، فلاں عورت انہیں گل پئی کریں دی ہے تیری کانڈ پیچھے، فلاں بندہ فلاں جماعت دا بندہ انہیں پیا گل کریں دا تیرے پیچھے، اللہ نے فرمایا او لوگو یاد رکھو اگر اپنے معاشرے دے اندر امن تے سکون چاندے ہو، اس سنی سنائی گل تے عمل نہیں کرنا، اس گل دی تحقیق کرنی ہے، خالی کہہ نا فلاں انہیں پہ آدھا قطن نہیں مننا، اس نے آکھنا ٹھیک ہے میں تحقیق کرے سا، اللہ دی قسم ہے بہت سارے معاملات انہیں ہوں دن بندہ جا کے تسلی کرے تحقیق کرے گل دا وجود ہی کوئی نہیں ہوندا۔ میں تو ایک مثال سمجھاواں، پنجویں پارے دے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، یہ تو سٹیج تو بیٹھ کے میں قرآن دی آیت دا ترجمہ پیا کردا، اور
ترجمہ کنجے پیا کردہ اللہ فرمائے او ایمان آلیو نماز دے نیڑے بھی نہیں جامنا. سمجھ آئیے نماز دے نیڑے نہیں جاونا. ہن تواڈے وچوں کوئی بندہ ایو گل سن کے اٹھ کے چلا جائے بھئی عزیر شاہ تو سٹیج تے با کے آکھیا جو نماز دے نیڑے نہیں ونجنا ہے تو ہن اگے عقل مند بندہ اللہ دا اگر معاشرے دا بگاڑ ختم کرنا ہے تا جس بندے نو اے بندہ دسا رہا ہے نا او دا حق بندا ہے مینوں کال کرے میرے نال رابطہ کرے بھئی جناب تساں ایک گل سٹیج تے با کے کیتی ہے کہ نماز دے نیڑے نہیں جاونا تو میں اس نو سمجھے سا بھائی میں واقعی گل کیتی ہے لیکن ادھی گل ہے پوری گل یہ ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا یہ لے تسا نشے دی حالت چوبو تا نماز دے نیڑے اس وقت نہیں جاؤنا. اے نہیں بھئی نماز دے نیڑے بالکل نہیں جانا. اے ہوندا ہی معاشرے دے اندر خرابی دی وجہ کہ اگلے بندے نے تحقیق نہیں کیتی بھئی یار اس کنگے آکھا ہو سی یا آکھا ہو سی کہ نہ آکھا ہو سی کیری وجہ تو آکھا ہو سی اے تحقیق نہیں کیتی. بس ایک بندے دسا ہے اس نے ڈھول پٹنا شروع کر دیتا ہے پورے معاشرے دے اندر پراپیگنڈا جی اشاعتی انجے ہوندے ہیں جی. اللہ دا واسطہ ہے اللہ دا قرآن ہے معاشرے دا امن معاشرے دا سکون اگر کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے اگر وہ چاہتا ہے اگر وہ چاہتی ہے کہ ساڈا گھر ساڈا محلہ ساڈا ایریا ساڈی ڈھوک ساڈا پورا ملک امن والا ہو جائے اللہ دا واسطہ سنی سنائی گل تے عمل نہ کیتا کرو. ٹھیک ہے اے معاشرے نو سدھارن دا اصول ہے. اگے آؤ جی اگلا اصول سمجھو اللہ نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ جس وقت دو گروہاں دے درمیان لڑائی ہو ونجے اختلاف ہو ونجے توجہ نال ڈو کرائیں دے ساتھیو سارے آس پاس والے ساتھیو جس وقت دو جماعتاں دے درمیان دو خانداناں دے درمیان دو گروہاں دے درمیان اختلاف ہو ونجے وقت اے نہیں آکھنا یار اے میرے کنبے دا بندہ ہے میں ادھا مونڈا بنسا اے نہیں آکھنا. سمجھو ذرا گل نو اللہ دا قرآن ہے اور آیت نمبر ہے جی 8-9 آیت نمبر ہے 9 سورۃ حجرات 26واں پارہ اللہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. او کائنات والو سنو دو گروہ یا دو بندے یا 9 سس وہی سننی پہ نا 9 سس انہاں دا اکثر ہوندا ہے اللہ بچائے اختلافات تو اللہ اگر آپس دے اندر رولا ہو گیا تنازع ہو گیا جھگڑا ہو گیا او خاون صاحبہ اے نہیں آکھنا جو میں بیوی دا مونڈا بنسا یا ماں دا مونڈا بنسا او ملک صاحبہ او چودھری صاحبہ او ڈھوک والے ساتھیا ذرا توجہ نال اے نہیں آکھنا کہ یار اے تا میرا خاندان ہے جنہیں بھی ہے میں اپنے خاندان دی لج رکھنی ہے اپنے خاندان دی کنڈ بھرنی ہے بلکہ یاد رکھ اللہ فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تیرا حق بن دے انہاں لڑے ہوئے دو بندے دو گروہاں دے درمیان فَأَصْلِحُوا صلح چکرا. اللہ بڑا اچھا کام ہے تیری تہجد تو بھی افضل تیرے نفلہ تو بھی افضل. اللہ حقیقت ہے اے جیرا کم میں ملا دیوڑا دو اختلاف والے ساتھیاں دے درمیان صلح کرا دیوڑا اللہ دی قسم ہے بڑا اچھا کام ہے. ایک ہی تا کر مونڈا نہ بڑا کر. حدیث سن اللہ دے پاک پیغمبر آکو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مشاء
ما ظالم فهو ظالم. اللہ بڑی سخت حدیث ہے. جیڑا بندہ کسے زیادتی کرن والے بندے دے نال ٹر پیا، سمجھ آئیے، جیڑا بندہ کہ ظالم دے نال ٹر پیا، زیادتی کرن والے دے نال ٹر پیا، ظالم دا مونڈا بنا، اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا فہو ظالم، جنہیں او ظالم ظلم کریں دے تے ظالم ہے، نال ٹرن والا بندہ بھی برابر دا ظالم ہے. کہنو قتل کرن واسطے ٹر ہے، اے نال ٹر پیا ہے، کس قتل نہیں کیتا. میرے نبی نے فرمایا جنہیں قاتل مجرم ہے انہیں اے مجرم ہے. کہنا لڑائی کی تیس، کہندی عزت لٹیس، کہندہ مال کھادس، کہندہ حق کھادس. فرمایا خبردار او دا مونڈا نہیں بننا. حق چاہے اپنے پڑوسی دا کھادس، چاہے اپنے محلے دے کسے اور بندے دا کھادس، چاہے اپنے سکے بھائی دا کھادس، تے چاہے ابے دی وراثت اللہ اپنی بہناں دا حق کھادس تے نال مونڈا بن گیا. میرے بھائیو جنہیں او ظالم تے جنہیں اے نال چلن والا ظالم دونوں برابر ہو گئے. اے میں نہیں آکھ رہا، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطے یاد رکھو، میں پیچھے بھی گل کیتی ہے، جگہ دا نام کی ہے جی ڈھوک اونچی خیر، اتھے میں یہ گل کیتی ہے، دوبارہ ریپیٹ کرے سا تساں سارے ساتھی تشریف فرماؤ. اللہ دا واسطہ ہے، ماں پیو دے صرف تساں پتر نہیں، ماں پیو دی اولاد صرف تساں نہیں، تواڈے نال جمن والیاں تواڈیاں بہناں وی ہیں. جنہیں تساں اپنے باپ دی وراثت دا حقدار اپنے آپ نو گردان دے ہوتے آدھے ہو کہ اساں وراثت دے حقدار ہاں. اللہ دی قسم ہے، اللہ نے فرمایا جنہیں تساں حقدار ہو انہیں عورت بھی حقدار ہے، تواڈی بہن بھی حقدار ہے. بلکہ اللہ گل ہی بڑی عجیب جی کیتی ہے. اللہ نے کیا کہا ہے، یوسیکم اللہ، اللہ تانوں وصیت کریں دے. اور کیری وصیت؟ فی اولادکم، اپنی اولاد دے معاملے دے اندر، جہاں تواڈیاں اولاداں انہاں دے معاملے دے اندر اللہ تانوں وصیت کریں دے. توجہ نال گل سنی، میں نقطے دی گل دسا رہا. للذکر، او کائنات والو، مرد نو مذکر نو کتنا ملسی. توجہ نال اللہ فرمائے للذکر، مرد نو کتنا حصہ ملسی ابے دی وراثت چوں. اللہ فرمائے مثل حظ الانثیین، جتنا دو بہناں نو ملسی اتنا ایک مرد نو ملسی. اتنے نقطے دی گل تینوں سمجھاواں. اللہ آکھے جتنا عورت دو عورتاں نو ملسی، یعنی عورت دا حق اللہ آپ چا دسایا ہے. جتنا دو عورتاں نو ملسی، عورتاں نو جتنا ملسی 100 روپے عورتاں دے حق چاہے. اگر دو عورتاں نو 100 روپے ملے تا جنہیں انہاں نو دوہاں نو 100 ملے انہیں ایک مرد نو بھی 100 ملسی. مطلب کیا ہے، او لوگو عورت دا حق بھی پہلے کڈنا ہے وقت اپنا بھی حق حاصل کرنا ہے. ساڈی کیا حال ہے؟ اکی جی اساں بہنوں دی شادی کیتی ہے تو انہوں نے جہیز لتا سے. یاد رکھو بھائیو، میں آپ کے اس مسجد میں آپ کے بھرے اجتماع میں یہ بات کر کے جا رہا ہوں. یہ جو اے جیرا بہنوں نو حصہ جہیز لتا ویندا ہے، یاد رکھو بھائیو، اے جہیز باپ دی وراثت نہیں ہوندا. اے جہیز دیندیاں خاندان دے وچ اپنا ترا اونچا کرن واسطے. گل ہے کہ نہیں؟ بہناں دا حق نہیں ہوندا اے بھئی تساں آکھو ابے علی وراثت والا حق دیندے پیا، اے تاساں اپنی نک رکھاں کر دیندے آ. بھئی یار کیا آکسن بھئی بہن نو اپنا گھر منتقل کرن دا ارادہ کیتا نے تے بہن نو اب کوئی جہیز ہی نہیں دیتا. یار ایڈے کنجوس ہیں، ایڈے بخیل ہیں. اساں تا
اور ساڈے ہاں میاں والی چ رواج ہے، اللہ کرے تواڈے ہاں نہ ہوئے، کیڑا رواج کہ رخصتی والے دہاڑے سارا جہیز کھول کے پورے صحن دے اندر لوگوں نوں دکھایا ویندا ہے بے اساں دھی تے بہن نوں اے دیندے پیا، ایتھے یہ بڑی بری لعنت ہے۔ بھائیو یاد رکھو، میری بات سنو ذرا، جیڑے ہوندے نا تکڑے لوگ مالدار، وہ اپنا مال کھول کے رکھ دین، بھائی میں 5 لکھ دا بیٹی نو مال دے رہا، بہن نو مال دے رہا، اتھے ہی شادی دے اندر کھڑے ہو کے او بچی حسرت کر دیے جیرے دا پیو دن مزدوری کردا ہے، اور کدی سوچا کر اس دا دل خون دے آنسو روندا ہے بھئی اللہ جنہیں اے بچی ہے انہیں میں بچی ہاں، اس دا پیو اینو لکھا پیا دیندا ہے تے میرا پیو تا کما کے آنے تے شام دا ٹکر ہی نہیں بندا، او کتھوں مینوں دیسی؟ او جیری بچی دے دل چو آہ نکل دیے، یا بچی دی ماں دے دل چو آہ نکل دیے، یا بچی دے ورثاء دے دل چو آہ نکل دیے، تے انہوں نے جیری تکلیف پہنچ دیے، مالدارو اللہ دی قسم ہے تو سا اس دے مجرم ہو۔ اپنی بیٹی بہنوں دینا ہے تو اس نو پیک کر کے دے دے، پتر تیرے واسطے دیتا ہے، آپ جا کے دیکھیں، آپ جا کے سنبھالے، تیرے واسطے دیتا ہے، 10 لاکھ دے دے تمہاری مرضی ہے، لیکن غریب بچی دے سینے تے چھرے تا نہ چلاؤ، بڑی بری رسم ہے۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے منت کرسا، اللہ دا واسطہ ہے غریبوں نو خون دے آنسو نہ روائے کرو، انہاں دے بس دی گل نہیں، اے میرا اللہ رزق اپنا آپ تقسیم کریندا ہے، کہندا زیادہ تے کہندا گھٹ، لیکن غریب دا دل تک کریندا ہے نا، نہیں کردا، کردا ہے نا، دل دے اندر میں ہاتھ نہیں کھڑے کریندا، لیکن دل وچ اج اللہ دے گھر بیٹھ کے اے تہیہ کر کے جاؤ کہ جڑا بھی اپنی دھی بہن دا کوئی ایہو جہا موقع آسی، اسا جہیز والا اے جرا سامان کھڑا کے شو کریندے ہاں، اسا نہ کرسا، تاکہ ساڈی وجہ تو کہ غریب نوں تکلیف نہ پہنچے۔ لوگاں دا درد رکھیا کرو، لوگاں دا غم رکھیا کرو دل وچ، اللہ دی قسم ہے لوگاں دے دل وچوں اسے گل تو اگر دعا نکل گئی تیری آخرت بھی اچھی ہو جانی ہے، تیرا بیڑا پار ہو جانا ہے۔ تے دل دکھائی اگر تین لوگاں دا دل چا دکھایا، شو منٹیاں کیتیاں، اپنے آپ نو اچا کیتا بھی اسا اتنا مال پہ دیندے ہاں تے اے فلانا فرنیچر اتنے لکھ دا بنایا تے اتنے جیولری پہندے پیا تے اتنا سونا پہندے پیا، اتنا فلانا سامان دیندے پیا، تے یاد رکھ بچی دے دل چو نکلن والی آہ ہو سکتا ہے تیری آخرت برباد کر دے۔ اپنی آخرت دی فکر کر تے یتیم دا لحاظ رکھ۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو گھر سالن بنیندے ہو نا، سالن او دے وچ چمچی پانی دی زیادہ چا گھتی کرو، تو تے رج کے پیا کھاندے تے ایک پلیٹ پڑوسی غریب نو دے دیتی کرو، اج او بھی خوشی نال روٹی کھا باوے۔ اے میرا نبی تعلیم پیا دیندا ہے، معاشرے دی اصلاح پیا کردا ہے، اے دی ضرورت ہے نا، ہے تے عمل بھی کرسو۔ اس واسطے میں خواتین نو بھی اللہ دا واسطہ دے کے درخواست کرے ساں، نمبر بناون دی خاطر دھیاں دے ڈاج کھول کے نہ دکھوایا کرو لوگوں نو، دھی نو جس گھر پہنچاونا ہے اتے پہنچا کے دھی دے حوالے کرو، پتر ہے تیرے واسطے اساں لے ہے، تو سکھ دی زندگی گزار، بس اس واسطے کافی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، انہاں دے درمیان صلح کرائی کرو جے اختلاف ہو ونجے، اور مونڈا بھی نہ بنے کرو ظالم دا، چاہے بہن دی وراثت کھامن والا ہوئے، چاہے بیٹیاں دے حق کھامن والا ہوئے، چاہے کسی اور تے ظلم کرن والا ہوئے، یاد رکھو من مشاء مع ظالمن فہو ظالمن، جنہیں ظالم ہوندا ہے انہیں نال ٹرن والا بھی ظالم ہوندا ہے، نہ ٹریا کر، خیلی نہیں نہ توجہ دیتی کر، کنبے تے قبیلے نہیں نہ توجہ دیتی کر، بلکہ اے سمجھیا کر یار اے بندہ مظلوم ہے، میں مظلوم دا ساتھی بن کے رہنا ہے۔ اللہ دی قسم ہے میرے بھائیو، یاد رکھو
اج تک جدوں دی کائنات اللہ نے بنائی ہے، جدوں دا انساناں نو اللہ نے بنایا ہے، اج دے اس لمحے تک میں اللہ دی قسم چاہ کے تانوں آکھ رہا، اللہ ایک سیکنڈ واسطے بھی ظالم دا ساتھ نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، کوئی ثابت کر کے دکھا ہے؟ اللہ ہمیشہ مظلوم دا ساتھی ہے، اور مظلوم بے شک کافر کیوں نہ ہوئے، اگر مظلوم ہے اللہ دی قسم ہے اللہ اسے دا ساتھی ہے۔ ٹھیک ہے، دو گناہ ترے گناہ ایسے نہیں جنہاں دا بدلہ، توجہ، ترے گناہ ایسے نہیں جنہاں دا بدلہ دنیا تے دیوے گا تے تاں موت آئے گی۔ توجہ، ترے گناہ ایسے نہیں، باقی گناہ تو بندہ ہضم کر ویندا ہے، ترے گناہ ایسے نے جیڑا بندہ بھی کرے گا انہاں وچ کوئی ایک کرے، دو کرے، ترے کرے، دنیا تے مرن تو پہلے انہاں دا بدلہ دے گا تے تاں موت آئے گی۔ ایک پہلا نمبر کسے تے ظلم کرے گا، اللہ دی قسم ہے اس ظلم دا بدلہ چکائے گا تے تاں موت آئے گی۔ ایک بندہ پکڑیا گیا بغیر جرم دے، او بھئی تے بندہ قتل کیتا ہے، انہوں عدالت چلے گئے، او تے کیس چلا، او دے بارے فیصلہ ہو گیا سزا موت دا۔ تے جس وقت پھٹے تے کھڑا ہے تے او دے کول جس وقت آخری گلاں پوچھ دین، انہاں آکھیا بھی واقعی ہن تے اقرار کر چا بھائی تے جرم کیتا ہے یا کوئی نہیں؟ اس آکھیا بھائی گل میں تانوں سیدھی دساں، اللہ دی قسم ہے اے جیڑا موقع تے جیڑا تساں کیس بنایا ہے نا، اس دے اندر میں ملوث کوئی نہیں، اس تو پہلے میں ایک اور کیتا ہے جیڑا کہنوں پتہ کوئی نہیں۔ سمجھ آئیے؟ ظالم ظلم کیتا ہے وہ مرن تو پہلے بھگتدا پیا کسی نہ کسی شکل دے اندر۔ ترے گناہ ایسے ہوندے نا جیڑا بندہ جب تک انہاں دا بدلہ نہ چکا لوے او تک موت نہیں آندی۔ پہلا گناہ ظلم ہے، ظلم نہ کیتا کر، اللہ ہمیشہ مظلوم دا ساتھی ہوندا ہی، ظالم دا نہیں ہوندا۔ دوسرا گناہ میرے بھائیو زنا ہے، زنا ہے۔ امام شافعی آکو رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا او لوگو سنو، اے جرا زنا ہے اے تیرے تے قرض ہے، اے تے قرض لے زنا کر کے، اور تیرا اے قرض کنگے اترے گا؟ یا تا تیری ماں اتارے گی۔ او غیرت والے او مسلمانہ توحیدی ذرا توجہ کر، اے قرض ہی یا تا تیری ماں اتارے گی، یا تیری بیوی اتارے گی، یا تیری بہن اتارے گی، یا تیری بیٹی اتارے گی، یہ قرض حاصل کی تئی زنا کر کے۔ اور فرمایا اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک بندہ ایک قرض دا اس زنا دا بدلہ دے نہ دے۔ اللہ اگر کوئی بندہ سچے دل نال توبہ چا کرے، اللہ کول معافیاں چا منگے، اللہ نال اپنا تعلق پیوست کر لوے، واتے ہور گل ہوئی اللہ معاف کرن والا ہے۔ جے بندے نے ظلم کیتا ہویا ایو جیا، یا کسے بندے نے بدکاری کیتی ہوئی ہے، اس وقت تک موت نہیں آندی جے تو نہیں اس گل دا بدلہ چکا نہ لے۔ سمجھ آئیے؟ اور تیسرا گناہ میرے بھائیو اے بھی ایسا جرم ہے جب تک دا بدلہ بندہ دے نہ دے اس وقت تک موت نہیں آندی۔ اور تیسرا کیڑا جرم ہے، او جوانو، او بڑی عمرہ دیو، او بچیو، او بڑے چھوٹے ہو، سارے سن لو اللہ دی قسم ہے، او تیسرا جرم ہے ماں باپ دی نافرمانی۔
ماں باپ دا دل دکھاونا، ماں باپ دا دل زخمی کرنا، ماں باپ نو آنسو رواونا، بیویاں دی سائیڈ کرنا، پیسے دے پیچھے ماں پیو نو دکھی کرنا، رشتیاں دے پیچھے ماں پیو نو پریشان کرنا۔ اللہ دی قسم او میرے بھائیو، ایو جیا جرم ہے جیرے ماں پیو دا دل کسے وجہ تو بھی دکھا ہے، اس وقت تک ہوتے موت نہیں آ سکتی جب تک اے دا بدلہ دے نہ دے وے۔ او جنہیں کہاوت مشہور ہے، ایک بندے نے اپنے ابے نو مونڈیاں تے چایا، تنگ آیا، اپنے ابے نو مونڈیاں تے چاہ کے چلدا جا رہے ہے تے چلدا جا رہے ہے، ایک پل آیا نہر دے تو پل تو باپ نو نہر دے اندر سٹن لگا ہے۔ باپ آکھے او میرا پترا اتھے مینو نہ سٹ، او تھوڑا اگیرے کر کے مینو نہر دے اندر سٹ۔ اس آکھا کا اتھے کیوں سٹا؟ آکھن لگا میں بھی اپنے پیو نو اتھو وایا ہے۔ اے جیرا ٹویا بندہ کھٹ دے نا ماں پیو دی نافرمانی والا، اللہ دی قسم ہے اسے ڈھاندا آپ ہے۔ اور ماں اور باپ انہاں دی مثال دنیا تے کوئی نہیں۔ ہوں اتو گل ذرا سمجھو، اللہ دے پاک پیغمبر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو اگر میری ماں زندہ ہوندی، کون زندہ ہوندی؟ ماں۔ اللہ شالا سارا دیے ماما سلامت رکھے۔ جنہیں حضرت صاحب گل کرتے پیا نا رابعہ بصری تے حسن بصری رحمہم اللہ دی، تو رابعہ حسن بصری کے آکھیا ساڈے وچوں نبی، مرداں وچوں نبی، مرداں وچوں امام، مرداں وچوں مجاہد، مرداں وچوں عالم، مرداں وچوں فلاں فلاں فلاں۔ تو رابعہ بصری آکھیا یہ رہی وڈا مرد گھینا ہوندی پچھو ماں ہے، ہوندی پچھو ماں ہے۔ علامہ اقبال دے بارے کیا آکھیا ہے بھئی یار علامہ اقبال بڑا ذہین ہے، بڑا فتین ہے، بڑا شاعر ہے، بڑا اچھا ہے۔ او دی ماں سن دی بیٹھی آئی، اس نے کہا واقعی بڑا اچھا ہے، لیکن یاد رکھ میں ماں اس نو 2 سال دودھ پلایا ہے، تے بعد اس تو بعد جیری بکری دا دودھ پلایا اس نو حرام دے پٹھے ہی نہیں کھاون دیتے۔ ماما دا کردار بہت اچھا ہوندا ہے، بہت اچھا ہوندا ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا او لوگو اگر میری ماں زندہ ہویا، اگر میری والدہ زندہ ہویا، ہے او اماں، ہے او امی جان، ہے او ماں، تیرا کتنا اچھا مقام ہے۔ اللہ فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرا محمد رسول اللہ تو تا یتیمہ نو سہارا دیون والا ہے، تو خود بھی یتیم آئی، اسا تینو سہارا دیتا ہے تے تو یتیمہ نو سہارا دیتا کرتے دیون والا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ۔ اے میرا پاک پیغمبر، اے آمنہ دلال تو تا یتیمہ نو کھلامن والا ہے، یتیمہ دا سہارا ہے، روندے ہوئے دی ہنجوں پونجن والا ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، توجہ نال گل سن۔ اللہ دے پاک پیغمبر عید دی نماز پڑھاون واسطے جا رہے ہیں، کچھ بچے عید دے کپڑے اچھے پا کے، صاف کپڑے پا کے تے کھیل رہے ہیں، ایک کنارے تے ایک بچہ روندا کھڑا ہے۔ اللہ دے نبی بڑا شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں، بڑے مشفق ہیں اپنی امت دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جس وقت اس بچے دے قریب گئے، آپ نے فرمایا او پترا تو کیوں عید دیاں خوشیاں نہیں منیندا، تو کیوں عید دے بچہ نال کھیدا کیوں نہیں؟ او بچہ آکھن لگا اے اللہ دے پاک پیغمبر جی عیداں انہاں دیاں ہوندیاں جنہاں دے ماں پیو زندہ ہون، میری تے ماں بھی کوئی نہیں، میرا تے باپ کوئی نہیں، میں کیڑیاں عیداں مناواں؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے کے کیتا ہے، اس بچے نوں انگلی نال لے گھر لے گئے، گھر جا کے فرمایا اے شاہ
اج جنت کماون دا وقت آ گیا اللہ اکبر جی یا رسول اللہ فرمایا شاہ اے پتر یتیم ہے تے ساڈا پتر کوئی نہیں تیرا پتر کوئی نہیں اج اسے نو پتر چا بنا جا فاطمہ دے گھروں جا کے حسن یا حسین دے کوئی اچھے جائے کپڑے لے آ اس نو نہا بھی صحیح اس نو دھلوا بھی صحیح تے صاف ستھرا کر اینو کپڑے پہنا اللہ دے پاک پیغمبر انتظار دے اندر کھڑے رہے اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر انتظار دے اندر کھڑے رہے اس بچے نو تیار کیتا تیار ہو گیا محمد الرسول اللہ نے اس بچے دی انگلی نال لایا چل کے آیا ہے آ کے آکھن لگے او بیٹا پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں اگر تیری ماں زندہ کوئی نہیں اگر تیرا ابا زندہ کوئی نہیں او بچہ سن لے اج میں محمد اعلان پیا کردا تو یتیم ہے پر میں اج دے بعد میں محمد تیرا ابا عائشہ تیری اماں اے یتیماں نو سہارے دیون والا محمد الرسول اللہ اللہ تائیں تے اللہ دے نبی نے فرمایا لوگو یتیم بچے دے سر تے ہاتھ رکھیا کرو شفقت دا پیار دات رکھیا کرو جتنے بھی بال تواڈے ہاتھ تلے آئے اللہ دے نبی نے فرمایا اتنے والاں دے برابر اللہ تیرے گناہ معاف کر دے سی تے اج تے لوگ تاڑی وداوندا ہے فلانا کمزور ہے تے فلانا یتیم ہے تے اینو کھاؤ جی اللہ اکبر اللہ دے نبی نے فرمایا اوے لوگو ہاں تے میں محمد کریم بھی یتیم پتہ ہے نا تو ہاں تے میں محمد الرسول اللہ بھی یتیم لیکن میں محمد دی گل سن تے ماں دی نال وفاداری سنو میں امام الانبیاء تے ضرور لیکن یاد رکھو مینو اللہ دی قسم ہے اگر میری ماں زندہ ہوندی تے میری ماں حجرے دے اندر بیٹھی ہوندی میں عشاء دی نماز واسطے مسجد چاہندا اتھے آ کے نماز واسطے کھڑا ہو جاندا تکبیر تحریمہ آکھ کے ہاتھ بند لیندا تے سورت فاتحہ بھی پڑھ لیندا تے پچھوں کپڑا ہٹا کے میری اماں مینو آکھیا یا محمد محمد پترا اڈیا یہ میری ماں مینو لا کریا او لوگو سن لو مینو اللہ دی ذات دی قسم ہے میں نماز توڑ دیندا تے ماں دے قدماں چ پہنچ جاندا آکھدا لبیک یا اماں شریعت دا مسئلہ ہی کہ تیری ماں یا تیرا پیو تینوں بلاوے تے تو نماز دی حالت اچ کھڑا ہو میں اللہ دے نبی نے تعلیم دیتی ہے سبق دیتا ہے کہ ماں تے پیو تینوں بلایا ہے نماز توڑ دے اتھے ہی توڑ دے اور ماں دے ہاتھ بن کے کھڑا ہو جا اماں جی میں حاضر ہاں اج موضوع ہویا نا ماں دا تے میں تانوں بڑے واقعات سناواں تواڈے ضمیر چھنجر بن جانا اللہ اس واسطے ماں پیو دا دل نہ دکھایا کرو ماں پیو بڑی عظیم نعمت ہے میں چکرالے بھی منڈی والی مسجد ایو گل آکھی آئی کہ ماں دے بارے ہک ہی جملہ کافی ہے یار ماں ہے بس اینو اساں اپنے لفظاں ڈیفائن نہیں کر سکتے ایزی ٹرانسلیشن تے ترجمہ اپنے الفاظ وچ نہیں کر سکتے بس ماں ہے یار یہ لفظ ذہن وچ رکھنا ہے ماں ہے بیوی مل سکتی ہے اللہ اور سارے رشتے مل سکتے نہیں اولاداں مل سکدیاں نہیں پیسہ مل سکتا ہی نہیں مل سکتی تے ماں دوبارہ نہیں مل سکتی میرے نبی نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام الامہات لوگوں جو جنت تلاش کرنا چاہتے ہو تے ماں دے قدم دھو کے پیو بیوی دے قدم دھو کے نہیں ماں دے قدم دھو کے پی بھائی بیٹھ جا ماں دے قدم دھو کے پی اللہ شاءاللہ سانو عمل دی توفیق دے اللہ اپنی گل تے ہو معاشرے نو سدھارن واسطے اللہ اصول پہ رسیندا ہے ظالم دے نال کھڑا
نہیں ہونا، ہمیشہ ساتھ دیونا تے کہندا مظلوم دا ساتھ دیونا ہے اللہ۔ اگلی گل سن ذرا، اگلا گھنٹے تو کم ٹپ گیا ہاں جی نہیں مینوں تو حضرت صاحب ایک نسخہ پلایا تے گلا کھل گیا میرا 5-6 دنوں تو پریشان ہوں، ٹھیک ہے بڑا کارگر ہویا جی تھوڑا نسخہ گلا کھل گیا تے میں تو انشاءاللہ جن بیٹھا ہاں نا تے مینوں ٹینشن کوئی نہیں، تساں ہٹ پوسو اچھا چلو انشاءاللہ شارٹ کر دیا جی۔ اگلا فارمولہ تے نسخہ معاشرے نو سدھارن دا، انما المؤمنون اخواتن، او لوگو مسلمان تے مومن آپس دے اندر بھائی ہوندے، کوئی قبیلہ بھی ہوئے، کوئی خاندان بھی ہوئے، کوئی لڑی بھی ہوئے، کوئی بھی کسے قسم دا بندہ ہوئے، اگر او دے دل وچ ایمان ہے تا او آپس دے اندر مومن بھائی بھائی، مومنہ عورتاں آپس دے اندر بہن ہوندیاں۔ اللہ، حجاج بن یوسف نا 3 بندے پکڑے، کتنے؟ 3 بندے، مائی دوڑ دی آئی، او حجاج میرے 3 رشتے تے 3 بڑے قریبی اور ایو میرا ساران، اج تے 3 نو پکڑ لے تے قتل دا ارادہ کیتا ہوئی، بھلا کر میری درخواست بادشاہ سلامت انہاں 3 نو رہا کر دے۔ بڑا ظالم آدمی آئی، اس آکے بی بی 3 تے رہا نہیں کر سکدا، ایک رہا کر سکدا۔ اچھا کوئی حل نہیں، جیرے تے مرضی آئے تو ہاتھ رکھ دے، او تیرے نال بھیج سکدا، باقی 2 نہ بھیجا نہ رہا کرے سا۔ بھائی آکھا جناب اے جیرا بندہ کھڑا ہے اے میرا بھائی ہے، اے جیرا بندہ کھڑا ہے اے میرا خاوند ہے، اے جیرا بندہ کھڑا ہے اے میرا بیٹا ہے۔ بادشاہ سلامت اگر تساں 3 نو نہیں چھوڑ سکدے تا میرے بھائی نو چھوڑ دیو۔ حیران ہو گیا حجاج، ایک آنکھیں آئی، پتر تینوں پیارا نہیں، خامد نال تعلق نہیں تیرا، تے بھائی تے ہاتھ رکھے ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت اللہ پاک جوانی دیتی ہے تے اللہ پاک اگر مقدر کیتا تے خامد کوئی اور اللہ چاہ دیسی حلال دا، بیٹا بھی اللہ مقدر کیتا تا اللہ دیسی چاہ، میرے ماں پیو کوئی نہیں، میرا بھائی تا نہیں مل سکتا، بھائی کوئی ایو جی شے تا نہیں بھی ہر جہاں تو ملے۔ بھائیو یاد رکھو اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخواتن، اور لوگوں مسلمان آپس دے اندر بھائی بھائی ہوندے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ دے کول ایک بندہ آیا، اس کا جناب بھائی اور دوست دے درمیان فرق دسو، توجہ نال بھائی اور دوست دے درمیان فرق دسو۔ انہاں فرمایا بھائی سونے تے دوست ہیرا، سمجھ آئی گل دی؟ بھائی سونے تے دوست ہیرا۔ وہ آکھن لگا حضرت سمجھ نہیں آئی، ہیرا تا قیمتی شے ہوندی ہے سونے دی نسبت، تساں دوست نو ہیرا آکھ دیتا ہے تے بھائی نو سونا کیوں آکھنے؟ حضرت صاحب فرمایا او سوال کرنے والا گل سمجھ، سونے دا کوئی زیور ہوئے اونوں توڑو تے ٹوٹ جاندا ہے، ہیرے نو توڑو تا ہیرا بھی ٹوٹ جاندا ہے، لیکن یاد رکھ جس وقت سونے دا کوئی زیور ٹوٹ دے اونوں بٹھی دے اندر پگھلا دیو، وہ تو آپس دے اندر یکجان ہو ویندا ہے، وہ تو کوئی بھی فرق نہیں رہندا۔
تے ہیرا جے ترٹا ہوئے انہوں آپس تے جوڑن دی کوشش کرو ایلفیاں لاؤ تے اور چیزاں بونڈا شاؤنڈا لاؤ جو کچھ بھی لاؤ امام غزالی فرمایا ہے وہ آپس تے جوڑتا ویسی پر دراڑ کی نہیں مٹ نہیں سکتی اور لوگوں امام غزالی دس دن دوست وقت بھی ٹوٹ جان دن ٹوٹ جامن تے دراڑا وقت بھی راندیاں بھائی ٹوٹ جامن تے مل جامن تے دراڑا مٹ جاندیاں اللہ نے اس واسطے اے نہیں فرمایا مسلمان دا دوست ہوندہ ہے اللہ فرمایا او لوگوں جنہیں دو بھائی آپس دے اندر ٹوٹے ہوئے وانتے مل ونجن وقت کوئی دراڑ نہیں راندی انہیں تسا آپس دے اندر انہیں مل کے رہو کہ تواڈے اندر کوئی دراڑ نہ ہوئے کوئی اختلاف نہ ہوئے کوئی جھگڑا نہ ہوئے تے کوئی رولا نہ ہوئے ذات نو پچھے سٹ بھرپے نو تے تعلق نو سامنے رکھا کر پیسہ ہتھاں دی میلی پیسہ ہتھاں دی میلے اے وقت بھی مل ویسی آ پر مسلمان جیا وفادار بھائی تینوں نہیں لبنا ٹھیک ہے اللہ اساں سارا نو بھائی بن کے رہن دی توفیق عطا فرمائے ایک رکوع پورا ہو گیا ہے حضرت بس سے کراؤں اچھا ہن بڑے اہم مسئلے میں اسے لالچ جی گلہ ٹھیک ہے بلا تو سمجھ تھک گئے ہو اچھا چلو ایک دو ایتا ہن انہوں نے میں اکا مختصر کرنا سمجھنی ہیں اے بھی بڑی اہم ایتا اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم او لوگو سنو ایک دوجے دے نال مذاق نہ کیتا کرو توجہ پریشان ہو گئے ہو میں سمجھے نہ گل ایک دوجے دے نال کے نہ کیتا کرو مذاق نہ کیتا کرو دو چیزاں ہوندیاں ایک ہوندا مزاح ہے حلوے علی آخر تے ہے آکھو تمہارے کن تیار پہ ہے آدھے پہ ہے نا انہاں میں نے آکھیا بھی دعوت ہی حلوے دی دیونی ہے تو میں تاں واسطے اسے بیان ہی دعوت دیندا پیا تو نا اللہ ایک ہوندا مزاح حلوے علی ہے آخر تے مزاح اور ایک ہوندا مذاق مسئلہ سمجھو مذاق جائز نہیں مذاق جائز نہیں بلکہ ناجائز ہے اور مزاح سنت ہے اور اچھی گل ہے اگلی گل انہیں فرق کے ہے انہیں فرق کیا رہے مزاق کے ہوندہ ہے کہ خوش طبی اور حسن دا ماحول تا بندہ بناوے لیکن کینو اسے مزاق کی ذلیل پیا کر دوئے کہیں دی عزت تے انگلی چاہ کے ہاسی مذاق دا ماحول بناوے کینو رسوا پیا کر دوئے بھرے مجمع چاہے مائی ہوئے تے چاہے مرد ہوئے جیڑا بھی ہوئے اگر او ہنسی مذاق دا ماحول کریٹ کریندہ ہے بنیندہ ہے لیکن کینو ذلیل کریندہ ہے کہیں دی بے عزتی کر کے کہیں دے خاندان تے کہیں دے کنبے تے گل کر کے کہیں دی نسل تے گل کر کے کہیں دی عادت تے گل کر کے کہیں دی شکل تے گل کر کے کوئی بھی یا کہیں دے انداز تے گل کر کے کوئی بندہ اگر کینو ہنسی دا ماحول بنیندہ ہے اللہ دا قرآن کے حرام ہے کینو ذلیل نہیں کرنا ہاں اگر کوئی بندہ اور دوسری چیزوں مزاح نا مزاح دوسری چیز یہ رہی ہے مزاح سنت ہے مزاح کے روند ہے ایسی گل کیتی جائے ماحول بھی خوشگوار ہو جائے لوگ ہسن بھی صحیح خوش طبی بھی ہو جائے تے کہندی دل آزاری بھی نہ ہوئے کہندو دکھ بھی نہ پہنچے کہندی عزت بھی مجروح نہ ہوئے کوئی پریشان بھی نہ ہوئے ایک مائی اللہ دے
پاک پیغمبر دے کول آئی. توجہ نال گل سننا میرے بھائیو. اللہ دا نبی ساڈا پیارا نبی امام الانبیاء پیغمبر رسول اکرم نبی محترم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس ساری کائنات نالو اچا تے افضل ہے. لیکن اج دے مولوی طرح نہیں, اج دے پیرا طرح نہیں, اج دے گدے نشینا طرح نہیں, اج دے وڈیراں دی طرح نہیں کہ غریب نال گل بھی نہ کرے, ہسے بھی نہیں تے مسکراہٹ بھی نہ آوے. یاد رکھو میرا نبی پیار دیاں گلاں بھی لوگاں نال کر دین, بچیاں نال پیار بھی کر دین, محبتاں بھی کر دین تے ساریاں محبتاں بکھیر دیویں. اللہ دے پاک پیغمبر دے کول ایک مائی آئی, اس آکھیاں یا رسول اللہ کیا میں جنت ویساں یا کوئی نہ. کیا سوال کیتا؟ یا رسول اللہ میں بڑھڑی عورتاں, میں جنت ویساں یا کوئی نہ. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او مائی بڑھڑیاں تا جنت نہیں ونجنا. تساں جتنے بزرگ بیٹھے ہو چٹیاں کیتی بیٹھے ہو, جرے سفید داڑیاں جرے کیتی بیٹھے ہو, سن لو بڑھنا جنت جی نہیں ونجنا نا جی. ہاں جی میں توانوں اللہ دی قسم چاہ کے آ کے رہا بڑھنا جنت نہیں ونجنا. ٹھیک ہے پریشان تو نہ ہو گئے جی, بابا جی پریشان تو نہیں بیٹھے جی. اللہ اکبر جی. نہ میں کسی دی ذات تے ہٹ نہ کرساں, اللہ وقت نہ آنے. اے میں ذرا ایک ماحول بنایا, میرے نبی نے انیار بنایا, میرے نبی نے یہ ماحول بنایا ہے نا, انہاں دی سنت عمل کیتا ہے. میرے نبی نے فرمایا بڑھڑیاں جنت نہیں ونجنا. اس تو ہاتھ ہاتھ رکھا ہائے ہائے ساڑھا کے بن سی. اور جس وقت ڈٹھا نا اللہ دے نبی نے بھی پریشان پئی ہوندی ہے, اللہ دے نبی نے فرمایا او مائی بڑھڑیاں جنت نہیں جاونا, بڑھڑیاں جوان ہو کے جنت جاونا ہے. بزرگو اللہ تاری چٹی ڈاڑی دا بڑا حیا کریندا ہے, اللہ دی قسم ہے اللہ بڑا حیا کریندا ہے. غالباً ابن ماجہ دی روایت ہے. جیرا بندہ میں بزرگاں دی ذرا تعریف کراں جو میں انہاں ذرا خوش طبی کیتی ہے, ذرا سمجھو میں حدیث دی نظر کرے سا اپنی طرفوں نہیں, خوش آمد نہیں حدیث. اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث دا مفہوم ہے جیرا بندہ نیک بن کے زندگی گزریندا ہے 40 سال تے جس وقت پہنچ دے اللہ فرشتہ نو آدھا ہے, اے جیرے فرشتے بیٹھے ہیں فرشتہ نو اللہ آدھا ہے ذرا اے 39 سال دا ہو گیا ہے, اے دے نال حلقات رکھنا ہے. اوہ مولا مولا تو کیڑا مہربان ہے. پر بندہ سدھا ہوئے اللہ آلہ تعلق ہوس اللہ نال. فرمایا جیرا 40 سال دا ہو جاندہ ہے او فرشتے ہو اے دے نال ذرا نرمی دا معاملہ کیتا کرو. اور فرمایا اس وقت تو بندہ 60 سال دا ہو جاندہ ہے, اللہ فرماندے نا او فرشتے ہو اے دے گناہاں والا رجسٹر بند چا کرو, صرف نیکیاں لکھیاں کرو. او جس وقت تو 80 سال دا بزرگ ہوندے اللہ فرماندے او فرشتو اپنے رجسٹر دے اندر اے دا نام لکھو ہوا اسیر اللہ فی الارض, اے اللہ دا دنیا تے قیدی ود ہے, اللہ دا قیدی ود ہے. فرشتے آدھن اللہ قیدی کوئی چنگی غلطہ نہیں. اللہ فرمائے تسا دنیا لے قیدی نہ سمجھو اے میرا قیدی ہے. یہ کہندہ قیدی ہے میں اللہ دا قیدی ہے. اللہ کے مطلب اللہ فرمایا
80 سال تک اے جیریاں دعاواں کریندا رہیا اپنے واسطے، میں ایدیاں قبول کردا رہیا۔ 80 سال تو بعد اے جیرا ہن ہاتھ چیسی اے دا معاملہ تو انجے بند ہو گیا نا، رجسٹر بند ہو گیا بھئی یہ بخشا بخشا ہے۔ 80 سال تو بعد اے جیرے ویلے ہاتھ چیسی اے دیاں دعا ساریاں دعاواں اے دے اولاد دے حق وچ قبول کر لے سا۔ اور اللہ دی قسم ہے اے بہت بڑا سرمایہ نے، بہت بڑی نعمت نے۔ بوڑھے آدمی، بزرگ آدمی، سفید داڑھی والے، انہاں نوں نہ ستایا کرو، انہاں نال ہنسی مذاق اس قسم دی نہ کیتی کرو جس نال انہاں دا دل روے تے پریشان ہوا۔ اللہ اکبر۔ اپنی گل تے آؤ، لا یسخر، او حدیث پہ سنویندا ہے کہ بڑھڑیاں تے بڑھنا جنت نہیں جاونا۔ ایک اور گل یاد آ گئی ہے تو سناواں؟ اچھا یا رسول اللہ، جے بڑھڑیاں تے بڑھڑا جنت نہیں جاونا، جوان ہو کے جاونا ہے تا کتنی عمر دا جوان بن کے جانا ہے؟ سنو ہن ذرا اگلی گل، ایک کم دی گل ہے نا، بزرگاں نو ڈھیر چنگی لگ سی سارے انشاءاللہ ایک کرو تساں۔ اللہ اکبر۔ کتنی عمر دا بن کے جانا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا او دا مفہوم ہے یہ ربی بندہ ہوئے اس نو اللہ جس وقت جنت داخل کرنے 33 سال دا جوان بنا کے داخل کرنے، 33 سال دا۔ اے داڑیاں بھی کوئی نہ ہو سن، صاف چہرہ ہو سی، بالکل جوان، کڑیل جوان۔ 33 سال پیک پوائنٹ ہے، عروج ہے جوانی کا۔ تے مائیاں بھی سن دیاں بیٹھیاں اور انہاں دے ذہن چاسی بھی اساں کیسے بن کے ویسا، کیونکہ 30 سال تو بعد مائی انجی ختم ہوندہ ہے نہیں ہے۔ میں شاید غلط کہہ رہا ہوں گا بھائی، مردوں کی جوانی کا عروج جو ہے وہ 40 سال تک ہوندہ ہے، انجی گل ہے۔ تے میرا مشاہدہ سنی سنائی تے تجربہ، عورتاں دی جوانی دا عروج 30 تو 35 سال تک ہوندہ ہے۔ غلط تو نہیں آکھا میں، میرے خیال اتفاق کرے سو تو سا۔ بہرحال انہاں عورتاں دے ذہن چاہ رہے ہو سی بات اساں کیے جوان ہو کے ویساں، کیری عمر چ ویساں۔ میرے ماؤ تے بہنوں سنو، میرے نبی نے فرمایا جیری بھی عورت ہو سی اس نو اللہ جس وقت جنت داخل کرن لگ سی اس نو اللہ 16 سال دی جوان لڑکی بنا کے داخل کر سی۔ وات اتھو اس تو بعد وات نہ بڑھاپا آونا ہے، نہ کمزوری آونی ہے، نہ بیماری آونی ہے، نہ صحت نو زوال آونا ہے، نہ موت آونی ہے۔ وات ہمیشہ واسطے عورتاں 16 سال دیاں اور مرد 33 سال دے۔ ٹھیک ہے جی، اور پاسے لگے گئے ہیں اپنے موضوع تے آؤ یار۔ اللہ 1.5 گھنٹہ ہونا لگا یار۔ اچھا فاروق بھائی آدھے ہیں بھئی تیرے اللہ ٹھیک تھیا نا، تب تینوں اسا کتنا آکھا نے 2.5 گھنٹے بیٹھے ہو سن کے تھیں 2.5 گھنٹے کے بیان کر وساں۔ چلو 1.5 والے پاسے تو آ گئے ہیں آج۔ اللہ فرمائے لا یسخر قوم من قوم، او لوگوں سن لو ایک دوجے دا مذاق نہیں کرنا، تمسخر نہیں کرنا، ایک نو ذلیل کر کے باقی نو ہسواونا نہیں۔ اے جنہیں کریں دن شادیاں دے موقع تے، میں نا نہیں چاہتا انہاں دا جو مسجد ہے۔ بہرحال لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ او جہندہ تسا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے او تواڈے نالوں اللہ دے نزدیک زیادہ اچھا ہوئے۔ مذاق کہندا نہیں ہونا اے دے نال معاشرہ سدھردا ہے، مذاق اڑاون نال معاشرہ بگڑدا ہے۔ اگلی گل لا تلمزوا
انفسکم، او لوگو کہندے اتے الزام ہی نہیں لاونا، بہتان نہیں لاونا، کہندے اتے برا برا دے پیچھے ٹین نہیں بننے والا، فلانے دا پتر انجے ہے، فلانے دی بیٹی انجے ہے، فلانے دی بیوی انجے ہے، فلانا بندہ انجے ہے، لا تلمزو انفسکم، الزام ہی کہندے پیچھے نہیں لاونا ورنہ معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ اگلی گل ولا تنابزو بالالقاب، اور لوگوں سن لو کہندہ الٹا نام ہی نہیں سدنا۔ اے بیماری بڑی عام ہے، بہت ساری بیماریاں ہیں نا ساڑھے چ، لیکن اے بڑی عام ہے، الٹا نہ سڑنا ہے، بہت 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 سخت گناہ ہے۔ میں لمبی تفصیل میں نہیں جاتا، لیٹ ہو رہے ہیں۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اگلی گل بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمَانِ، اگر کوئی بندہ توجہ نال گل سننی ذرا، اے بھی معاشرے نو سدھارن دا اصول ہے، اگر کوئی بندہ کسی نے کوئی جرم کیتا ہوئے، چوری کیتی ہوئے، ڈکیتی کیتی ہوئے، عزت لٹی ہوئے، شراب پیتی ہوئے، اور کوئی جرم کیتا ہوئے بڑا چھوٹا، اگر او جرم کرن تو بعد او بندہ توبہ کر لے، توبہ تائب ہو جائے، اللہ نال تعلق بنا لے تے معافیاں مانگ لے، اس معافیاں منگن تو بعد جس وقت وہ بندہ سدھا ہو جائے تے او کوئی معاشرے دے اندر تے کسی جگہ تے گل کرن لگے، او مسلمانوں سنو، اس نو انج نہیں آکھنا اساں تینوں جان دیاں، ہن اتنا عرصہ پہلے تیں فلانا چن چڑھائی، اسانوں پتہ ہے جیرے پانی دے اندر تو ہے، اج تو ساڈے سامنے مولوی بن بیٹھا ہے، اج تو ساڈے سامنے صوفی بن بیٹھا ہے، اج تو ساڈے سامنے بڑا نیک بن بیٹھا ہے، اور تساں بھی تانا نہیں مارنا کسی ایسے بندے نو جیڑا گناہ تو بعد گناہ تو توبہ چا کرے، کہ مردو تساں بھی تانا نہیں مارنا کہنو، ورنہ اے دے نال تہاڈا معاشرہ بگڑ جائے گا، اور تہاڈے معاشرے دے اندر بگاڑ آ جائے گا، تہاڈا امن ختم ہو جائے گا تے تباہی آ جائے گی۔ اگلی گل سن میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، او لوگوں سنو کہتے بدگمانی بھی نہیں کرنی، کیسے نہیں کرنی؟ بدگمانی، بیٹھا ہے فلانا ہے انجار اس آکھا ہو سی، فلانی مائی ہے انجار اس کیتی ہو سی، وہ دا مزاج انجار ہے، اسانو پتہ ہے، بدگمانی نہیں کرنی، ان بعض الظن اسم، اے تواڈی بدگمانی بہت بڑا جرم ہے، بدگمانی نہیں کرنی، بلکہ گل دی تہ تک جانا ہے، اور جنہیں پیچھے گزر گیا ہے کہ کوئی تانوں آ کے خبر دے کسی گل دی، کوئی گل آ کے دسائے فوراً نہیں من لینی، جا کے تسلی کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے، پتہ کرنا ہے باقی یہ ہے یا کوئی نہیں، بدگمانیاں نہیں کرنیاں، بدگمانی بھی حرام ہے، اے دے نال معاشرے دے اندر بگاڑ پیدا ہوندا ہے۔ اگلی گل سن میرے بھائی، لا تجسسو، اور لوگو کہنو ٹٹولا بھی نہ کرو، تجسس سسپینس، کہن دی ٹوہ چ نہ لگے رہے کرو، دیکھا یار فلانے دے گھر دا کنجے معاملہ ہے، کوئی خبر دے میں آ یار، فلانے دا کنجے نظام پہ چل دا ہے، دیکھا گھر میاں بیوی دا نظام کنجے ہے یار، اور تینوں کیری پئی ہے، اللہ دا بندہ اللہ دی بندی، تو اپنا نظام چلا، کم تو فارغ ہو گئی ہیں مائی یا مرد ہے، تو اللہ نو راضی کر، مسلح گاتے، قرآن پڑھتے، نمازاں پڑھتے، ذکر کر، نماز روزے واسطے ٹائم کوئی نہیں، تے گوانڈڑ دا تے رشتہ داراں دا حال پوچھن واسطے ٹائم مل گیا، او بیٹھیاں راسن بیٹھیاں، اور انہوں تو پتہ ہے چنگی طرح
کہ جس وقت مرد آ کے نا بھئی چلو ویاں گھر والا نو آ کے وہ دن ہکا مٹی یہ گل کرن دے ہوندا ہے نا اچھا واتو خامد رکھے سی اور بھائی ٹور بھی صحیح لیٹ ہو گئے وہ ایک آخری گل ایک نکی جیری گل آ گئی ہے اور لدی بندی تو 2 گھنٹے بیٹھی رہی ہیں تیری گلاں نہیں مکیاں تے آخری منٹ کیری مکوے سی تیری گل اللہ لا تجسسو تجسس بھی نہ کیتا کرو کہندی ٹوئے چ نہ لگے رہ کرو تینوں کوئی لوڑ کہیں نہیں کہندے گھر دے اندر ٹنگڑا من دی اوکے پرائی جنیاں تے احمق نچے آدھے نا پرائی جنیاں تے احمق نچے تینوں کیری لوڑے کہندے گھر دے اندر دخل دے من دی او جانے تے او دا کم جانے تو اپنے ہی نے بھیڑ میاں تینوں کیری پئیے لوگاں دے نال اے بھی زندگی سونی گزارن دا اصول ہے اور اللہ نے فرمایا آخری گل لا یغتب بعضکم بعضا ایک دوجے دی غیبت بھی نہ کیتی کرو یہ آخری گل ہے لا یغتب بعضکم بعضا ایک دوجے دی غیبت نہ کیتی کرو گلا نہ کیتا کرو یا رسول اللہ صحابہ کرام نے پوچھے یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ ہووے تے اگر او دے وچ عیب ہووے تے اساں لوگاں دے سامنے بیان کراں وت تے غیبت نہ ہو سی اللہ دے نبی نے فرمایا ایو تا غیبت ہے جڑا کہندے وچ کوئی عیب دیکھو تے دوسرے نو جا کے دسا دیو اے غیبت ہے تے کہندے اندر عیب نہ ہووے تے او دی گل بنا کے لوگاں نو دساؤ اے غیبت نہیں بہتان ہے ٹھیک ہے اور غیبت کتنا بڑا جرم ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا او لوگو تو ساتھ دیو کہندی عزت لٹنا بڑا جرم ہے کوئی بدکاری کرے بڑا جرم ہے میں محمد دے کول پوچھ لو میں محمد تانوں دساواں مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے غیبت دا کرنا زنا تو بھی بڑا جرم ہے اور فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ تو آدھے چو کوئی بندہ ہے پسند کرے سی کہ بھائی فوت ہویا پہ ہوئے تے بندہ اس دا گوشت کٹ کے کھاونا شروع کر دے وے فکرہتموہ تو سا اس نو ناپسند کریں دے ہو فرمایا جنہیں تو سا اے ناپسند کریں دے ہو انہیں طرح تو سا غیبت دا کرنا بھی ناپسند کیتا کرو اے پہلے ہوندی ہے مائیاں دی عادت عورتاں دی عادت ساریاں خواتین دی عادت ہوندی ہے ان ماشاءاللہ جانے بھی یہ کام کرتے غیبت فلانے دی سنا بھائی کے پہ بن دی جا فلانا بڑا گندہ اندہ ہے بڑا بے غیرت آدمی ہے فلانا بے حیا آدمی ہے فلاں ایسے ہے اور نہ میرے بھائی تمہیں کیا ہے تو اپنی کشتی کو تارنے کے بارے میں سوچ تیری کشتی کیسے کنارے لگ سکتی ہے اے زندگی دی معمولی جی زندگی دی اللہ پاک سانو سفر دیتا ہے اے سفر سونے طریقے نال طے کر اتھے بڑے سمندر نہیں بڑے طوفان نہیں بڑے جکھڑے نہیں کتھوں زنا دا جکھڑے کتھوں چوری دا جکھڑے کتھوں دجالی فتنہ دا جکھڑے کتھوں فیس بک دا جکھڑے کتھوں سوشل میڈیا دا جکھڑے کتھوں ٹی وی دا جکھڑے کتھوں انٹرنیٹ دا جکھڑے کتھوں زنا دا جکھڑے کتھوں تہمتاں دا جکھڑے مختلف قسم دے طوفان تے جکھڑے نہیں انہاں وچوں اپنی کشتی نو بچا کے کنارے پہنچا تاں تیرا کمال ہے تینوں کہ روپیے لوگاں دے نال بھائی عمل کرے سو شروع تو سا آکھا آئی بھئی اسا عمل دے نیت نال بیٹھے ہیں ٹھیک ہے جی اللہ پاک کول دعا چکریں دے ہوں دعا کرنی ہے نا جی ہاں جی ہوں بس کراں جی بہت لمبا کام ہو گیا ہے تو ہوں تو مینوں اے نہ آکھ بھئی اکا ہی سر تھی گئے ہیں اللہ محمد سید خان رحم اللہ تعالیٰ ککڑ بانگ والے توڑی بیٹھے ہیں تے 1.5 گھنٹے بعد بس چکریں دے اللہ انہوں نے جنت دے تے بہرحال اسا ککر شکر بانگ والے تک کوئی نہیں بیٹھے اجازت طلب کر دیں دعا کریے جی حضرت ٹھیک ہے جی بارش واسطے بیماراں واسطے دعا کرو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام